مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ بڑے پیار اور ستکار کے ساتھ اس پروگرام میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں اور خدا کے حضور فریاد ارداس دعا کرتا ہوں کہ وہ ہر ایک سننے والے اور دیکھنے والے کی ضرورت کے مطابق اسے آشیش دے، برکت دے، ضرورت کو پورا کر دے، مدد کر دے، کیونکہ اس کو معلوم ہے آپ کا نام کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کہاں ہیں، کیا حال ہے آپ کا، کیا دعا مانگ رہے ہیں اس سے، کہاں ہیں، یہ سب اس کو معلوم ہے اور وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خدا مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔ خدا کا شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے اور آپ سب کے لیے جو اس پیار کی محفل میں، مجلس میں میرے ساتھ خداوند کے حضور ہیں۔ معلوم نہیں آپ کہاں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کون سے ملک میں ہیں، کیونکہ عجیب بات یہ کہ دور دور تک خداوند کے کلام کی، اس کے پیار کی آواز جاتی ہے اس میڈیا کے ذریعے۔ خدا کا شکر ان سب کے لیے جن کے وسیلے سے یہ خدمت جاری ہے اور آپ تک پہنچتی ہے، ان سب کو خدا بڑی برکت دے، سارے چینلز کو بہت برکت دے۔ خدا کے کلام کے مطابق دو راہیں ہیں، جن میں سے ایک ایسی راہ ہے جس کو شریر کی راہ کہا گیا ہے، اس کی زندگی کا نمونہ خدا کے کلام میں بتایا گیا، وہ کس قسم کے لوگ ہیں اور جس راہ پر وہ چل رہے ہیں اس راہ کا انجام آخر میں، انت میں کیا ہوتا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا وہ راستہ کشادہ ہے اور اس پر چلنے والے بہت ہیں، لیکن ایک اور راستہ ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور اگر خدا کا رحم ہو گیا
تو اس پر بھی غور کریں گے کہ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے۔ جس راستے کا آج ہم ذکر کریں گے وہ راستہ تباہی کا ہے، بربادی کا راستہ ہے، اسی شریروں کی راہ کہا گیا ہے، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ ہم نے زبور پہلا پڑھا تھا، زبور نمبر 1، اور اس میں لکھا ہے شریروں کی راہ، اور یہ لکھا شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، نابود، برباد ہو جائے گی، نشٹ ہو جائے گی، رہے گی ہی نہیں، وہ راستہ ہی نہیں رہے گا، وہ پل ہی ٹوٹ جائے گا جس پر سے گزر کے وہ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، لگتا نہیں ہے لیکن ہوتا یہی ہے۔ تو کچھ باتیں ہیں جو ہم دیکھتے کہ اگر کوئی انسان ایسے راستے پر جا رہا ہے، غلطی سے، نادانی سے، یا اپنی بے وقوفی اور ضد کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ تو سبب ہے، وہ ایسے راستے پر ہو لیا ہے جو ہولناک ہے، بھینکر ہے، اس کا انت بہت ہی برا ہے۔ تو کیسے پتہ لگے گا کہ وہ شخص کوئی بھی ہو، خدا مجھ پر رحم کرے، آپ پر رحم کرے، پتہ کیسے لگے گا کہ ہم ایسے راستے پر چل پڑے ہیں؟ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں شکست ہوگی، ہار اور شرمندگی ہوگی، اور افسوس کی بات یہ ہوتی کہ اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایسے راستے پر ہو لیے ہیں ہم جو بربادی کا ہے؟ تو کچھ باتوں کا خدا کے کلام میں ذکر ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ خود بھی انہیں پڑھ سکیں اور اپنے آپ اپنی زندگی کی جانچ کر سکیں۔ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دو آدمی ایک گاڑی میں بیٹھ گئے، باتیں کرتے تھے، چائے پیتے رہے، باتیں کرتے رہے، ان کو دھیان ہی نہیں رہا کون سی ٹرین کہاں جا رہی، تو بیٹھ گئے، گاڑی جو آئی دونوں بیٹھ گئے، دوستی جیسی ہو گئی تھی۔ ایک اوپر والے برتھ پہ چلا گیا، ایک نیچے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اب باتیں کرنے لگے۔ تو ایک دم سے بڑے والے نے جو اوپر تھا اس سے پوچھا جا کہاں رہے ہو؟ تو شہر کا نام لیا، مان لو جیسے کہہ دیا امرتسر جا رہا ہوں۔ دیکھو کیسی عجیب بات، آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی میں مراد آباد جا رہا ہوں۔ تو وہ جو نیچے سن رہے تھے کہ لگی کہ یہ کیسی بات ہے، آپ اس ٹرین میں بیٹھے ہو، ایک مراد آباد جا رہا ہے، ایک امرتسر جا رہا ہے۔ کہ لگے سائنس کا زمانہ ہے، سبھی کچھ ممکن ہے، سائنس کا زمانہ ہے۔ ارے بھائی سائنس کے زمانے میں ایسی بیوقوفی نہیں ہوتی، غلط گاڑی میں بیٹھ جاؤ گے تو وہاں نہیں پہنچو گے جہاں جانا چاہتے ہو، دوسری گاڑی لوگے تب مراد آباد جائے گی، امرتسر جانے والی دوسری ہے۔ لیکن ہماری کئی دفعہ ہوش و حواس ہمارے جاتے رہے ہیں، جیسے لگتا ہے تو بیٹھے غلط گاڑی میں اور سوچ رہے ہیں کہ جی ہم گھر چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، سائنس کا زمانہ ایسا نہیں ہے، ابھی تک سائنس نے ایسی باتیں ایجاد نہیں کی۔ تو وہ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی آدمی غلط گاڑی میں بیٹھ گیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ دیکھو کہ ایسا شخص ایسی باتیں کرتا ہے کہ ایماندار آدمی سن کے گھبراتا ہے کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے ایسی بات۔ سمجھدار لوگ اس کی بات سن کے کہتے اسے کیا ہو گیا، ذرا دیکھیے کیا لکھا ہوا، زبور 73 ہے، اس میں سے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ زبور یہ سب حوالے آ جائیں گے، آپ خود پڑھنا، مہربانی سے خود پڑھنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ منزل سے بے خبر ہے مگر جا رہے ہیں، ہم پتہ ہے نہیں کہاں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں دھوکے میں۔ یہ لکھا ہوا ہے زبور 73 دوسری آیت سے، میرے پاؤں تو پھسل چلے تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا ہوں،
کیونکہ ان کی موت میں جان کنی نہیں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے، وہ ٹھٹھا مارتے اور شرر سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں، بڑا بول بولتے ہیں، منہ سے ان کے منہ آسمان پر ہیں، ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں، اس لیے لوگ اس طرف رجوع کرتے، جی بھر کے پیتے۔ وہ کہتے خدا کو کیسے معلوم ہے؟ کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ دیکھا کتنا بڑا کفر خدا کے خلاف بکنا، اتنا ان کی زندگی میں تکبر ہے۔ تکبر کہتے گنڈ کو، گھمنڈ، اتنی بڑی بڑی جی۔ بلکہ آج کل تو ذرا بڑے دیکھنے کی بات ہے، اپنے بچوں کا دھیان رکھیے، اگر آپ مسیحی گھر سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، لیکن اور بھی لوگ اپنے ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے، دیکھو تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو گھر پر ان کو تعلیم دو، اور تو آپ کے پاس کوئی موقع ہے نہیں۔ نکل کے آتے ہیں ایسے سمجھتے ہیں باقی بزرگ بیوقوف ہیں، وہی والی کہ سائنس کا زمانہ ہے، ان کو پتہ تو کچھ ہے نہیں، نانی جو کچھ کہہ رہی ہیں، دادی جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کو بتاؤ خدا ہے۔ تو اگر کسی کی زبان پر تکبر بسا، گھمنڈ کی باتیں کرتا، میرے جیسا کوئی نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہوگا خدا، ہم دیکھی جائے، ایسی باتیں کرنے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کی راہ غلط ہے، راستہ غلط ہے، خطرے میں ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کا بہت برا اثر ہونے والا ہے۔ آپ کے اندر تو یہ بات نہیں، آپ خدا کا مذاق تو نہیں اڑاتے؟ میری پیاری بہن، آپ اتنی سمجھدار تو نہیں ہو گئی کہ ہم خدا کا مذاق اڑاتے ہیں؟ نہ ایسی نہیں، ایسے نہ کرنا میرے پیارے بھائی، ایسی پیاری بہن، شریروں کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، شکست کا راستہ ہے، شرمندگی کا راستہ ہے، ایسا نہ کرنا۔ خدا کے حضور کبھی بڑا بول مت بولنا۔ دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو شریروں کا راستہ ہے اس میں خدا کا تمسخر ہے اور تکبر ہے۔ ایسا آدمی یہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں بہت محفوظ ہوں، اسے یاد ہی نہیں رہتا وہ مٹی ہے، نہ ہی تکبر کی بات کرے گا، گھمنڈ کی بات کرے گا، شیخی کی بات کرے گا، تو اس کی زندگی میں خدا کا تمسخر ہوتا، مذاق اڑاتا خدا کا، تکبر کی باتیں کرتا، بڑی بڑی گھمنڈ کی باتیں سنو کبھی کبھی لوگوں کی زبان سے، ایسا لگتا ہے ان کو خدا کا ڈر ہے ہی نہیں۔ او خدا نہ کرے آپ اور میں ایسے راستے پہ ہو لے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے لکھا ہے، خدا کے ضرور ڈرنا کانپنا چاہیے، کسی بات پر ہم گھمنڈ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے، اور اگر لے لے تو آپ کو واپس نہیں مل سکے گا کہیں سے بھی۔ ڈرو خدا سے، کیونکہ خدا سے ڈرنے والے خدا کے بہت پیارے ہیں۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں خدا سے ڈر کے بھاگیں، گناہ سے ڈر کے بھاگنا چاہیے خدا کی طرف۔ تو تمسخر ہے، تکبر ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ بھی دھوکہ کھاتے ہیں اور ایماندار بھی دھوکہ کھاتے ہیں، وہ ان کی اقبال مندی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا کہ جب میں ان کی اقبال مندی کو دیکھتا تھا تو میرا دل گھبراتا تھا، میں دیکھتے ترقی تو خدا نے ان کو بہت دے رکھی ہے۔ اس کا ذکر ہے ان کی اقبال مندی کا، یہ 73واں زبور اس کی 3 آیت میں ہے، جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے، وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے اور لوگوں کی طرح ان پر آفت نہیں آتی، اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے۔ یہ جو ان کا تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں شرارت کچھ حد تک کامیاب ہوتی ہے، جھوٹ بول کے بہت ترقی کر لیتے ہیں لوگ، بے ایمان لوگ بہت بڑے بڑے آدمی بن جاتے ہیں، یہ سچ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بڑی عمر تک جیتے رہتے ہیں کئی ایک تو، اور پھر اچانک ان کا ہارٹ فیل ہوتا ہے، لوگ ان کا چہرہ دیکھ، واہ بھائی واہ، کس قسم کا اطمینان ہے ان کے چہرے پر، یہ نہیں ان کو معلوم ہوتا یہ ہیں کہاں۔ یہ فیونرل ہوم والے اتنا ڈال ڈال کے منہ میں اتنی چہرہ خوبصورت بنا دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بات کرے گا اب۔ وہ کہہ رہا ہے کہ
ان کی آنکھوں چربی سے ابری ہوئی ہیں، دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں، وہ ٹھٹھا مارتے، شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں، بڑا بول بولتے، ان کے منہ یہ سب آپ نے سنا۔ لیکن یہ جب ایماندار دیکھتے ہیں میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے نوکروں کے پاس دیکھو موٹر سائیکل ہے، نوکر کے پاس ان کے جلدی سے لے آتا سودا، بڑی جلدی جاتا شراب لے کے آتا بڑی جلدی، تو ان کا دل گھبراتا، کہتے ہیں یہ راستہ تو کامیابی کا یہی ہے، اقبال مندی کا راستہ تو ہے، لیکن اس کے آخر میں کیا ہونے والا ہے؟ ارے آدمی چھوٹی یا اگر میں یہاں سے گر جاؤں تو چوٹ تو لگے گی جی، تو لیکن اگر چھت پہ سے گروں، بھائی جتنا زیادہ بلند ہو کے گرے گا اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اگر ترقی ملی ہے، آپ بڑھ گئے ہیں، دولت مند ہو گئے ہیں، لوگ آپ کے سامنے آ کے کانپتے ہیں، آپ کو سلام کرتے، بھائی سے دھوکے میں نہ کھانا، اس بات سے دھوکہ نہ کھا لینا۔ شرارت کی وجہ سے جس آدمی کو ترقی نصیب ہوئی ہے وہ بہت خطرے کی حالت میں ہے، ان کی زبان پر خدا کا مذاق ہے، تمسخر ہے، تکبر ہے، ترقی بھی دکھائی دیتی، اور انہیں تسلی بڑی رہتی، بڑی تسکین سے باتیں کرتے، بڑا دھوکہ ہے ان کو، بڑا اطمینان ہے۔ اس کا ذکر ہے، ذرا دیکھیے، زبور 73 میں ہے 11 اور 12، ان میں لکھا ہے ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے، اور کہہ رہا یہ میں نے بیکاری اپنے دل کو صاف کیا، میرے اوپر مصیبت آتی رہتی، ان کے یہ بڑے چین سے رہتے، دولت بڑھا رہے ہیں، خوب بڑا چین ہے ان کو۔ اور ایک اور جگہ بھی دیکھتے ہیں ان کا چین اور ان کی تسلی دیکھو، زبور 36 ہے اور اس میں پہلی اور دوسری آیت ہے، زبور 36، یہ آ جائے گا، آپ اس میں دیکھ لینا کہ کس قسم کے دھوکے کا ان کے پاس اطمینان ہے، بڑا چین ہے۔ کہ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں، خدا سے نہیں ڈرتا، وہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، خدا کی ضرورت کیا، خدا کا کیا کریں گے ہم، اب تو ایسے گزرتی ہے عاقبت کی خدا جانے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، ارے کھاؤ پیو خوش رہو، کل مر جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا، دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا خطرناک جھوٹ ہے یہ، اور کتنی تباہ کن تسلی ہے، برباد کر دینے والی تسلی ہے۔ یہ بھی کوئی اطمینان ہے کہ جی مجھے بڑا اطمینان ہے، مجھے کوئی فکر نہیں جی، مجھے تو موت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، ایسے بھی کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ مجھے جانے کتنے لوگوں کے پاس آخری وقت میں جا کے ان کے ساتھ دعا کرنے کا، تسلی کر دینے کا موقع، ارے کانپتے ہیں لوگ، گھبرائے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ان کو دکھائی کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس نظر سے، اپنی نظر میں اپنے آپ ہی تسلی دے رہے ہیں، خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتے ہیں کہ اس کی بدی نہ تو فحش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی، توبہ توبہ۔ انہیں تسلی یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتہ لگے گا، اور جس خدا کے سامنے جانا وہ برا نہیں منائے گا، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ ہر قسم کے گناہ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی اجازت ہے، ہر چیز جو خدا کی شریعت میں بتائی گئی ہے کہ خدا کی نظر میں یہ مکروہ ہے، کراہیت ہے، خدا کو گھن آتی، نفرت آتی، ایسی ایسی دلیلیں پیش کریں گے جس سے آپ کو پتہ لگے گا، ایسا خیال ہو نہیں خدا یہ غلط ہے، خدا کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، خوش رہو۔ دوسرا یہ کہ پتہ نہیں لگے گا کسی کو، برے بھائی اخبار پڑھو، بچہ پیدا ہی ہوا تھا اور سے کوئی 3-4 سال کے بچوں کے عیب نکال کے دکھا رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا، ان کی ماں نے یہ کیا تھا، ان کے باپ نے، پکڑے جا رہے ہیں، ابھی بھاگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بچ جائیں گے، نہیں ہوتا ایسا، لیکن تسلی ہے ان کو، جب تک پکڑے نہیں جاتے وہ اپنے گناہ کو چھپاتے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، ارے بھائی گناہ کی یہ فطرت ہے، یہ تجربہ ہے خدا ان کے لوگوں کا، اس دنیا میں ایمانداروں کا تجربہ ہے، انہوں نے کوشش کی۔ دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں
32वें ज़बूर में देखो क्या लिखा है। 32वां ज़बूर है, उसमें ये लिखा है, जब मैं खामोश रहा अपने गुनाह की तरफ से, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं। छिपा लो गुनाह को, देखो क्या होगा फिर। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। अरे सब कुछ सूख जाएगा, खाक की तरह हो जाएगा, फूंक मार देगा वो उड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। मत छिपाओ गुनाह को। गुनाह को कोई छुपा नहीं सकता, और गुनाह से कोई छिप नहीं सकता, और गुनाह की ताकत से कोई छूट नहीं सकता। मुतकब्बिर आदमी, तकब्बुर वाला, घमंड वाला सोचता मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अरे भाई गलत है ये रास्ता तबाही और बर्बादी का है, ये शरारत का रास्ता है, इससे शिकस्त होती है, इससे शर्मिंदगी होती है। जो पकड़े जाते फिर देखो उनका मुंह, फिर उनकी आंखें देखो कहाँ होती, उससे पहले देखो कैसे अकड़ के बात करते हैं। जब पकड़े जाते हैं फिर देखो कैसी शर्मिंदगी होती। खुदा ना करे, खुदा पर रहम करे, मुझ पर रहम करे। उससे पहले कुछ है जो हम कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा खुदा के कलाम में क्या बताया गया। लेकिन पहले ये देखो, ये पहचान है कि जिस आदमी ने बर्बादी का रास्ता चुन लिया उसके अंदर घमंड है, वो खुदा के खिलाफ कुफर बकता है, बड़ी बातें बोलता है। उसके अंदर तकब्बुर है, वो अपने आप को बड़ा समझता, दूसरे को छोटा जानता है। तीसरी बात हमने देखी, तरक्की बहुत कर लेते, वो तरक्की इसलिए होती ताकि ऊंचे पर से गिराए जाएं और चिथड़े उड़ जाएं उनके। डरते रहो। देखो तो चौथी बात है तसल्ली, उनकी कितनी धोखे वाली तसल्ली है और कितनी खतरनाक किस्म की ये तसल्ली, इत्मीनान है कि जी मेरा गुनाह कोई नहीं पकड़े नहीं जाएगा, किसी को नहीं पता लगेगा। वो शराब पी के पड़ा हुआ था नाली में, दोनों दोस्त थे, तो एक दूसरे से कह रहा है ऐसी पियो कोई जाने ना। लो बताओ, सारे लोग आते जाते तुम्हारे मुंह पे थूक रहे हैं और कह रहे हैं ऐसी पियो किसी को पता ना लगे। नाली में पड़े हुए भाई, पता कैसे नहीं लगेगा? ऐसी पियो कोई जाने ना, हमारा गुनाह किसी को पता नहीं लगेगा। और खुदा भी कह देगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी करते हैं ऐसा, और नबियों से भी हो गया था और सब ने किया, कोई बात नहीं। और ये अब तो बाइबल में से ये साबित करते हैं बहुत सारे गंदे घिनौने गुनाह कि खुदा को इससे कोई एतराज नहीं। भाई डरो खुदा से, मुझे खुदा का खौफ नसीब हो। फिर एक और चीज़ होती है, उनकी तबाही जो है उसका जिक्र है यहाँ पर। 73वां ज़बूर है, इसी ज़बूर को हमने पढ़ा था 73, इसे घर ज़रूर पढ़िए। 73 साम 73 और उसकी 27वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ, वर्स 27। वो देख, वो जो तुझसे दूर हैं फना हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा उनका। मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। तौबा तौबा। 37वें ज़बूर में भी देखते हैं, 37वें ज़बूर की 35 और 36 आयत में क्या लिखा है कि उनका हशर क्या होता है, क्यों इस रास्ते से भागना चाहिए, क्यों इस रास्ते पर अगर चल रहे हो, पता लग गया ये बातें आपकी ज़िंदगी में हैं। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, डरो खुदा के हुजूर, तौबा कर लो। एक घड़ी भी जाने ना दो, ये मौका है। इस वक्त खुदा से कह दो, आए खुदा ये सब मेरी गलती, मुझे माफ़ कर दे, मेरा तकब्बुर, मेरी बेवकूफ़ियाँ, ये माफ़ कर दे। वो माफ़ कर देगा। देखो तबाही के बारे में ज़बूर 37 है और उसकी 36 और 37 आयत है, ये लिखा है, लिखा मैंने शरीर को बड़ी इक़्तिदार में, बड़ी तरक्की में और ऐसा फलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली ज़मीन में फलता है। बड़ा फलता फूलता देखा मैंने शरीर आदमी को। लेकिन जब उधर से गुजरा, थोड़ी देर के बाद जब मैं उधर से गुजरा, बाहर चला गया था, जब आके पूछा मुझे यहाँ इस मकान में रहते थे, उनका क्या हुआ? जब उधर से गुजरा तो देखा वो था ही नहीं। कहने लगे जी वो तो चले गए, रहे ही नहीं वो तो।
بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا، وہ نہ ملا. یہ ہے اشر جو تمسخر، مذاق اڑائے خدا کا، جس میں گھمنڈ ہو، جس کی ترقی میں بڑا خوش ہو، جسے جھوٹی تسلی ہو، اس کی تباہی اس کا انتظار کر رہی ہوتی. خدا کرے کہیں یہ باتیں آپ کے دل کی تہ تک پہنچ جائیں اور آپ اپنے آپ کو خود ہی جانچ لیں. دیکھو خدا پھر کتنا رحم کرے گا آپ کو. کوئی پکارے، کوئی پکارے، آج کنارے ڈوبے گی نیا تیری. کوئی پکارے، سنتے ہوئے سنتا نہیں، پھرتا مارا مارا، پاپ کے ساگر میں ڈوبے گا تو بیچارا. آجا لوٹ کنارے، آجا لوٹ کنارے، ڈوبے گی نیا تیری. کوئی پکارے، جل رہا جیون تیرا، دل پہ میرے چھالے. اپنی موت مجھے دے دے، تو میرا جیون لے لے. سن لے پیار پکارے، سن لے پیار پکارے، ڈوبے گی نیا تیری. کوئی پکارے، چاروں اور گھٹائی دیکھو، بڑے بڑے اندھیارے. سورج چاند نہ ہوں گے دیکھو، ٹوٹیں گے سب تارے. پھر نہ کوئی پکارے، پھر نہ کوئی پکارے، ڈوبے گی نیا تیری. کوئی پکارے، آجا کنارے. کوئی پکارے، آجا کنارے، آجا کنارے، آجا کنارے. خداوند کے پیارو، خداوند کے حکم کے مطابق پیار کے ساتھ اس کے حضور ڈرتے اور کانپتے ہوئے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گوار کی ایسی باتیں کہ آپ کے کان تک پہنچائی ہیں، آپ کو سنائی ہیں. اور ان میں سے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کی طرف سے خدا مجھے آگاہ کرتا رہتا ہے، اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں چیتاونی دی ہے کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ، دیکھ لو یہ بات تو نہیں ہے آپ کی زندگی میں. کیونکہ اگر یہ باتیں آپ کی زندگی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا راستہ چن لیا ہے یا ڈال دیے گئے ایسے راستے پر جس کے انت میں بہت برا حال ہونے والا ہے، جلد ہونے والا ہے. اس کے لیے ایک دم قدم اٹھانے چاہیے. بڑا سمجھدار خدا کا بندہ سلیمان بہت دانا آدمی تھا. اپنے تجربے کے بعد وہ یہ لکھ رہا ہے
یہ 14واں باب ہے اس کا، امثال نیتی وچن پرووربس، اس کا 14 باب ہے اور اس کی 12ویں آیت ہے۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی، دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنی پرکشش ہے، اس میں بڑا آکرشن ہے، اچھا لگتا ہے راستہ تو بہت ٹھیک ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت کامیابی، بڑی خوشی۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اور اگر کہیں خدا کا رحم ہو جائے اور آپ کو ہوش آ جائے، میرے بھائی میری بہن، کوئی ہے اس راستے پر، اسے ہوش آ جائے، ڈر جائے، کانپ جائے، رک جاؤ، کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج بتایا خدا کے کلام میں۔ کلام میں یہ بتایا ہے کہ اسی وقت ہم کو جتنی جلدی ہو سکتی ہے خدا کے گھر لوٹا۔ 119واں زبور ہے، زبور 119 اور اس کی 59 اینڈ 60، 59 اور 60ویں آیت، یہ لکھا ہے، میں نے اپنی راہوں پر غور کیا۔ غور کرو، سوچو کہاں ہوں میں، کہاں سے چلا تھا کہاں تک آ گیا، بہت اچھا چل رہا، ارے بھائی بہت اچھا نہیں رہے گا بہت دیر تک۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا، تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے، میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ جلدی کرو، دیر مت لگاؤ، آج نجات کا دن ہے۔ لکھا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت مت کرو، سپرد کر دو، میں جیسا بھی ہوں آئے خداوند تیرے حضور حاضر ہوں۔ خداوند یسوع دروازے کھٹکھٹا رہا ہے ایسے لوگوں کی، اور وہ کہہ رہا میں تجھے بچانا چاہتا ہوں، اپنے قدم موڑو، کہہ دو میں نہیں جاؤں گا اس راستے پر، منع کر دو، اور پھر دیکھو آپ کی زندگی میں خداوند کی اصلی برکتیں اور خوشیاں ایسے برسیں گی جیسے برسات کے دنوں میں بارش برستی ہے۔ کاش کہ آپ پر اس کے پیار کی بارش ہو، اور خداوند مجھ پر بھی رحم کرتا رہے، آمین۔